اللہ اپنے پلان اور سکیم میں کبھی کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتا۔ وہ اپنے ٹارگٹ تک بڑے لطیف اور غیر محسوس طریقے سے پہنچتا ہے۔ مثلا حضرت یوسف کو بادشاہی کا خواب دکھایا اور ان کے والد کو بھی پتہ چل گیا، مگر دونوں کو ہوا تک نہیں لگنے دی کہ آخر یہ بادشاہی کا سفر کیسے ممکن ہوگا۔ خواب خوشی کا تھا مگر چکا اللہ نے غم کا چلا دیا۔ جناب یوسف صرف چند ہی کلومیٹر دور کنویں میں پڑے تھے، مگر والد کو ان کی خوشبو تک نہیں آنے دی، کیونکہ اگر خوشبو آ جاتی تو حضرت یعقوب والد تھے، وہ رہ نہیں سکتے تھے اور بیٹے کی محبت سے مجبور ہو کر شاید انہیں کنویں سے نکال لیتے، جبکہ بادشاہی کا یہ سفر اسی کنویں سے ہی شروع ہونا تھا۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر حضرت یعقوب کو دے دی جاتی تو بھی اخلاقی طور پر یہ بہت برا ہوتا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانے کے لیے اسے کنویں سے نہیں نکال رہا اور انتظار میں ہے کہ قافلے والوں نے اسے اٹھایا یا نہیں۔ لہٰذا اللہ نے سارا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اگر جناب یوسف کے بھائیوں کو پتا ہوتا کہ اس کنویں میں گرنا دراصل بادشاہ بننا ہے تو وہ حضرت یوسف کے ساتھ کچھ اور ہی کرتے، مگر وہ ان کی مخالفت کر کے اصل میں انہیں بادشاہ بنانے میں اللہ کی طرف سے استعمال ہو رہے تھے۔ حضرت یوسف عزیز کے گھر گئے تو انہیں نعمتوں بھرے ماحول سے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ وہاں انہوں نے قیدی ساتھیوں کو ان کے خواب کی تعبیر بتائی اور بچ جانے والے سے کہا کہ میرے معاملے کا ذکر بادشاہ کے سامنے ضرور کرنا، مگر مناسب وقت تک انہیں جیل میں رکھنا اللہ کا پلان تھا، اور یہی وجہ تھی کہ الہی سکیم کے تحت اس آزاد ہونے والے کو حضرت یوسف کا پیغام بھلا دیا گیا۔ اگر اس وقت یوسف علیہ السلام کا ذکر بادشاہ کے آگے ہو جاتا تو حضرت یوسف سوالی ہوتے، اور رب تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کی سکیم میں بادشاہ کو سوالی بن کر حضرت یوسف کے پاس آنا تھا، اور پھر بادشاہ کو خواب دکھا کر سوالی بنایا، اور یوسف علیہ السلام کی تعبیر نے ان کی عقل و دانش کا سکہ بادشاہ کے دل میں جما دیا۔ بادشاہ نے انہیں بلایا تو آپ نے فرمایا کہ میں باہر نہیں آؤں گا جب تک عورتوں والے معاملے میں میری بے گناہی ثابت نہ ہو جائے۔ عورتیں بلوائی گئیں اور سب نے جناب یوسف کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ وہی قحط کا خواب جو بادشاہ کو جناب یوسف کے پاس لایا تھا، وہی قحط ہانکا کر جناب یوسف کے بھائیوں کو بھی ان کے دربار میں لے آیا اور دکھا دیا کہ یہ وہی بے بس معصوم بچہ ہے جسے تمہارے حسد نے بادشاہ بنا دیا۔ فرمایا پہلے تم میرا کرتا لے کر گئے تھے جس نے میرے باپ کی بینائی کھا لی، کیونکہ وہ اسی کرتے کو سونگ سونگ کر گریا کرتے تھے۔ فرمایا اب یہ کرتا لے جاؤ، یہ وہ کھوئی ہوئی بینائی واپس لے آئے گا۔ اب جناب یوسف نہیں، یوسف کا کرتا مصر سے چلا تو کنعان کے صحرا مہک اٹھے۔ جناب یعقوب چیخ پڑے کہ اگر تم مجھے سٹیایا ہوا نہ کہو تو ایک بات بولوں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، جب رب نہیں چاہتا تھا تو چند کلومیٹر دور کے کنویں سے خبر نہیں آنے دی، جب چاہا تو مصر سے کنعان تک خوشبو سفر کر گئی۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے، مگر لوگوں کی اکثریت یہ بات نہیں جانتی۔ یاد رکھیں آپ کے عزیزوں، دوستوں اور رشتہ داروں کی چالیں اور حسد شاید آپ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیر کی سکیم کو ہی کامیاب بنانے کی کوئی خدائی چال ہو۔ انہیں کرنے دیں جو وہ کرتے ہیں، آپ صرف اللہ پاک سے خیر مانگیں، کیونکہ وہ نہ ہم سے غافل ہے، نہ ہمارے حالات سے، اور نہ ہی ہمارے دشمن سے۔